بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابن الکریم وآلہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحی القیوم تک کا درس ہو چکا ہے. اللہ ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، جس کے اندر تمام کمال کی صفتیں پائی جاتی ہیں، جو آپ زندہ ہے اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اونگنا یہ غفلت کی نشانی ہے، سونا بھی غفلت کی نشانی ہے. جتنی دیر تک انسان سوتا ہے غافل رہتا ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے. تو اونگ بھی اور سونا یہ دونوں غفلت کی نشانی ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمام کرنے والوں کے عمل پر ہمیشہ خبر رکھنے والا ہے. تو غفلت اپوزٹ چیز ہے، اسی کو کہا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کی بادشاہت ہے، سب کا مالک وہی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. اسی میں سب پوشیدہ ہے جواب. پہلے حصے میں خوف ڈر کون ہے، یعنی کوئی نہیں ہے. ایسا جو جملہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں، کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اور ایسی ہی آیت کے ٹکڑوں کو لے کر کے ٹکڑوں پر پلنے والے بولتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں کسی کو اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں. حالانکہ اللہ پاک خود توحید کا پوزیشن بھی برقرار رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا اور محبوبوں کا پوزیشن بھی برقرار رکھا. فرمایا کون ہے، مطلب ہے کوئی نہیں، ہاں جسے میں اجازت دے دوں وہ شفاعت کر سکتا ہے. اب کسے اجازت دے گا؟ آنکھ بند کر کے ذرا بھی شدھ بدھ ہوگی تو سب سے پہلے نبی کا خیال آتا ہے، کیونکہ خلق میں سب سے اعلیٰ اور افضل وہی ہیں. ہم میں آپ میں ڈیوائڈ کا پہلو ہو سکتا ہے، دیتا کہ نہیں دیتا کہ نہیں، لیکن نبی تو اللہ کے محبوب ہیں، تو اسے معزول نہیں بنائے گا، اسے لائق اذن نہیں بنائے گا، تو دھرتی پہ کیا خلق میں کوئی بھی معزول ہی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی لائق اذن ہو ہی نہیں سکتا. ماننا پڑے گا کہ شفاعت اللہ پاک کی اجازت سے مصطفیٰ کریں گے، یہ خود قرآن کہتا ہے. اچھا، اس آیت میں ایک اور بات ہے. اس آیت میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ میدان محشر میں کرے گا یا دنیا میں کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ یوم القیامت نہیں ہے.
ظاہر ہے جب قرآن ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور شفاعت کا تصور یہاں سن رہے ہیں تو اب ہم ویٹ کریں گے میدان محشر تک کی شفاعت کا، تو پھر یہ آیت کریمہ پر عمل اس کا مطلب میدان محشر میں ہوگا؟ ایسا نہیں. یہ اس لیے بول رہا ہوں میں کہ ذاکر نائک نے ایک موقع سے کہا تھا کہیں پر قرآن پاک میں وسیلہ اور شفاعت نہیں ہے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. ان کا لفظ یہ نقل کر رہا ہوں تو کریں گے. اعلان کرے قرآن میں، قرآن دے دنیا میں اعلان کرے اللہ قرآن میں کہ میں جسے اجازت دوں گا وہ شفاعت کریں گے، اور قرآن کو دنیا میں نازل کرے. کیسا لاجک ہے. اسی کو دیکھیے آپ، قرآن پر یہ زیادتی اس کو بولتے ہیں، مطلق پر زیادتی بولتے ہیں. قرآن کے مطلق پر زیادتی حرام ہے. خبر متواتر یعنی حدیث متواتر ہوگی تب ہی ہو سکتی ہے. ایسی حدیث جو زبردست آتھینٹک ہو اور اس میں کوئی شک نہ ہو، جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو، ایسی حدیث قرآن مطلب جیسے نماز قائم کرو قرآن میں ہے، لیکن کتنی رکعت کرنا یہ حدیث نے بتایا ہے، تو یہ اس کی تشریح کر سکتی ہے. تو یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کون ہے جو شفاعت کرے اس کے نزدیک، اب وہ دنیا ہو یا آخرت. اسی لیے حدیث پاک میں کئی ایسے موقع ہیں، خاص طور سے حضرت اسامہ کی حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ ایک یہودیہ سے زنا کا جب سرزد ہو گیا تھا، زنا سرزد ہو گیا تھا تو وہ سفارش کرنے آئے تھے کہ بڑے قبیلے سے ہیں سرکار، بہت بڑے خاندان سے ہے. تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا اتشفعوا فی حدود اللہ، کیا تم اللہ کی کنڈیشن میں شفاعت کرنے آئے ہو؟ محمد کی بیٹی سے بھی اگر چوری سرزد ہو جائے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا. ارے باپ، حدود الہیہ میں کنڈیشن آف اللہ کی طرف سے جو کنڈیشنز ہیں اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہونی چاہیے، کنڈیشن ہے اللہ کی طرف سے. تو شفاعت کا تصور دنیا میں ہے، صحابہ کرام نے دیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں بھی آپ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اس عقیدے سے جاؤ کہ نبی تیری شفاعت میرے پاس کر رہے ہیں اور میں تیرے گناہ کو معاف کر رہا ہوں. یہ عقیدہ دیا ہے. لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول. صرف اللہ سے مغفرت مانگو نہیں ہے، واستغفر لهم الرسول بھی ہے کہ رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں. رسول کا مغفرت طلب کرنا شفاعت ہے اور خدا کا مغفرت کرنا بخشش ہے. شفاعت نبی کریں گے، مغفرت خدا فرمائے. اور قرآن نے جب کہا ہے جاؤ تو نبی تو دنیا میں ہے، شفاعت کو میدان محشر میں تو ہے نہیں. جانے دنیا میں کہا اللہ نے، اس لیے یہ زیادتی ہے. اللہ پاک محفوظ فرمائے. خیر، کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کی بارگاہ میں؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے. ہو گیا. اب ایک دم زید نہیں آیا مگر عمر، مطلب عمر آیا، ایک دم آسان ہے. ایسے شفاعت نہیں کریں گے کوئی، لیکن جن کو اللہ اجازت دے گا چلے سب سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. آپ سے بڑھ کر اجازت خدا کی بارگاہ سے کون لے سکتا ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا. آگے دیکھیے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے تمام مخلوقوں کے آگے اور تمام مخلوقوں کے پیچھے، سب کو، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو وہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء، یہاں پر بھی دیکھیے پھر ایک عقیدہ. اسی لیے میں نے کبھی عنوان دیا تھا آیت الکرسی میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے. آیت الکرسی میں شان خدا بھی ہے، شان حبیب بھی ہے. ابھی دیکھیے ایک تو دیکھ لیا آپ نے بھی اللہ اذن ہی سے، اذن سے، اور ایک اور آ رہا کہ اللہ ساری آسمان و زمین کی مخلوق کو جانتا، سارے سب کو جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اللہ کے علم میں، اللہ کے علم کا کوئی بھی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی. کوئی بھی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، اپنے اس میں نہیں لے سکتی، اپنے اس میں نہیں لے سکتی. الا بما شاء، مگر اتا جتا اللہ چاہے. پھر وہی بات آتی، اے اللہ کس کو چاہا اور کس کے لیے چاہا. سڈنلی ذہن جاتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ. بس سب سے زیادہ نبی کو چاہا تو سب سے زیادہ نبی کو دیا.
اچھا یہاں پر اتنا جتنا میں ایک بات واضح کر دوں میں، کوانٹیٹی جو ہوتی ہے اللہ کی صفت میں نہیں ہوتی، دھیان دیجیے، کوانٹیٹی یعنی گننا 1 2 3 5، اسی لیے اللہ تعالیٰ احد ہے، یعنی ایک، بڑا علمی جملہ بول رہا ہوں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ عدد کہتے ہیں یعنی گنتی جس کو ہے، عدد گنتی کہتے ہیں جس کے دونوں طرف کنارہ ہو، دونوں طرف کنارہ ہو، اور اس کے بیچ والے کو عدد کہتے ہیں۔ جیسے اب بتا دوں مثال سے، 2 کو 2 کیوں کہتے ہیں، 2 عدد کیوں ہے؟ دھیان دیجیے، اس لیے کہ 2 سے پہلے 1 ہے اور 2 کے اوپر 3 ہے، 3 اور 1 کو ملائیں گے تو 4 ہوگا، اس کو بیچ کریں گے تو 2 بنے گا، 2 کا بیچ کریں گے تو 4 کا بیچ کریں گے تو 2 ہوگا، 1 ادھر 3 ادھر، تو نصف الحاشیتین یعنی جس کو آپ عدد کہہ رہے ہیں، یعنی 2 عدد ہے، اس کے ایک کنارے کو دیکھیے تو 2 سے پہلے 1 نظر آ رہا، 2 کے بعد 3 نظر آ رہے، 3 اور 1 کو ملائیں گے تو 4، 4 کا آدھا کریں گے تو 2 بنے گا۔ تو عدد کی تعریف یہ ہے نصف الحاشیتین، دونوں حاشیے کا نصف، دونوں حاشیے کا آدھا۔ اللہ عدد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 1 سے پہلے کوئی حاشیہ ہی نہیں، اللہ احد، 1 سے پہلے 0 ہے، حاشیہ ہی نہیں ہے، 1 کے بعد سب ہے، وہی کہہ رہے بعد رب سب ہے، رب سے پہلے کوئی نہیں، هو الاول والآخر، سمجھ آیا؟ اب ذرا غور کیجیے گا، تو کوانٹیٹی جو ہوتی ہے یہ عدد کے قبیل سے ہے، احد کے قبیل سے نہیں ہے۔ عدد یعنی گنتی کو کوانٹیٹی بولتے ہیں، اور اللہ گنتی میں نہیں آ سکتا، اللہ کی صفت گنتی میں نہیں آ سکتی۔ تو اب جو کہے وہ تا دیا، جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں، یہ ایڈوکیٹ فیض سید ہے کوئی اورنگ آباد کا، وہ بولتا جتنا اللہ نے دیا اتنا نبی کو علم ہے، یہ جتنا اور اتنا ہمیں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دیا مطلب اللہ کی صفت ہے، اللہ نے عطا کیا تو اللہ نے صفت کے اعتبار سے عطا کیا ہے، اور اللہ کی ذات اور صفت کی کوانٹیٹی ہی نہیں ہے تو ہم اتنا جتنا بول ہی نہیں سکتے۔ وہ جانے رب نے کتنا دیا مصطفیٰ کو، وہ جانے، صحیح ہے، وہ جانے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے وہ سکھا دیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب مصطفیٰ کا انڈیکس ہمیں نہیں معلوم تو خدا کا انڈیکس کیا معلوم ہو؟ مصطفیٰ کیا کیا نہیں جانتے تھے یہ ہمیں نہیں معلوم، تو رب نے کیا کیا عطا کیا یہ کیسے ہم کو معلوم ہوگا؟ جانتے کیا ہے اس کی حد کر سکتے ہو آپ، نہ جاننے کی حد نہیں کر سکتے آپ۔ اب بائیولوجی جانتے ہیں، ٹھیک ہے ہم جان گئے، لیکن کیا کیا نہیں جانتے ہیں یہ تو پوری دنیا پوری کائنات ہے، تو نہ جاننے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا جو جو آپ نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھایا، کمال ہے، نہیں جانتے تھے وہ میں نے سکھایا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا کر دیتا۔ دیکھیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفت میں جب کوئی حد نہیں تو نہ نبی کے علم غیب کی حد کر سکتے، نہ نبی کے اختیارات کی حد کر سکتے۔ اسی کو امام نے کہا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، بڑا ٹپیکل شعر ہے لیکن آج سمجھ جائیں، تیرے تو وصف بولے تو صفت، حضور کا پوزیشن، یا رسول اللہ تیرا پوزیشن، آپ کا پوزیشن ایسا ہے، تناہی مانے گنتی، شمار، عیب تناہی یعنی جو شمار کرنا چاہا وہ گویا عیب لگا رہا، کیونکہ دینے والا رب ہے، اور رب کی عطا میں جب کوانٹیٹی اور حد نہیں ہے تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، گنتی کے عیب سے بری ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، واقعی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ سرکار آپ جانے، ہمیں تو آپ نے بتایا رب ہے مان لیا، قرآن ہے مان لیا، حشر ہے مان لیا، میزان ہے مان لیا، جو جو آپ نے بتایا ہم نے مان لیا، جو جو آپ نے بتایا ہم نے مان لیا۔ جانتے ہیں ایک یہودی کا واقعہ، بڑا بخاری شریف کا مشہور واقعہ، بلکہ یہ حضرت ابو خزیمہ انصاری سے بھی ریلیٹڈ واقعہ ہے۔ ایک خرید و فروخت ہے مصطفیٰ جان رحمت نے یہودی سے کیا تھا،
تو لین دین میں بیع سلم تھا، مطلب مدت تک کے لیے، کل دوں گا پرسوں دوں گا، ایسے ادھار اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مکر گیا کہ آپ نے مجھے نہیں دیا ہے، اس طرح سے لین دین میں مکر گیا، آپ نے مجھے پیسہ نہیں دیا ہے، ارے میں نے دے دیا ہے، آپ تو بڑے عدل والے ہیں، گواہ پیش کیجئے۔ تو اتفاق سے اس وقت حضرت ابو خزیمہ انصاری تھے، دوڑتے ہوئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد نے تیرا معاملہ کلیئر کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا چل چل، تم تھے ہی نہیں، تم حاضر ہی نہیں تھے تو تم گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے بھی کہا ہاں تم تو حاضر نہیں تھے، تم تو حاضر نہیں تھے، تم گواہی کیسے دے سکتے؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ کو آپ نے بتایا میں حاضر تھا، حشر کو بتایا حاضر تھا، کیا یہ جنت دوزخ سے بھی ڈیفیکلٹ ہے اتنا سی کام؟ سب تو غیبی تھا ہمارے سے، کہیں حاضر نہیں تھا، آپ نے بتایا مان لیا، آج آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے دے دیا، یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا؟ یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا؟ اس لیے آپ سچے، بس عیب تنہی سے ہے، میں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کر، سوائے ماننے کے امتی کو کوئی چارہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے وصف میں کوانٹٹی تلاشے، کتنا اتنا اتنا وحی آئی ایسا آیا، یہ سب بول کر کے ایک دم ایزلی لے لیتے ہیں۔ ہاں رسول اللہ کے اوپر وحی آئی تب بتایا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وحی لکھنے والے یہ موجود تھے وہاں پہ، وحی آئی ابو لہب کے اوپر، ابو لہب کے حوالے سے وحی آئی، توہین کیا تو وحی آئی ہے، قرآن تو پہلے ہی سے موجود تھا خدا کی بارگاہ، صحیح ہے؟ نبی کی توہین کیا ابو لہب نے، تب وحی آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن دفاع مصطفیٰ کے لیے نازل ہوتا ہے، ڈیفینس آف نبوت کے لیے نازل ہوتا ہے، نبی کے ڈیفینس کے لیے نازل ہوتا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے وصف میں کوانٹٹی نہیں تلاشنی چاہیے، کیوں؟ بندے کے احاطہ سے بالکل پرے ہے، بشر ہم ہیں آپ ہیں، افضل البشر، ایسا سوچنے ہی والے تھے، رسول اللہ نے کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری پوزیشن کو کوئی نہیں پہچانتا۔ اب افضل البشر کو جب یہ آرڈر ہو گیا، یہ ارذل البشر کو کہاں سے موقع ملتا؟ افسوس ہوتا ہے ایسے سب لوگ اس طرح بول دیتے ہاں اتنا معلوم تھا اتنا معلوم تھا، اور جو نہیں معلوم ہے نا، اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب بھی آپ علم غیب پر کسی سے بھی بحث کریں نا تو آپ حدیث قرآن بعد میں بولیں، جن کو مطلب جتنے پہلے وہ نئے بولے نا کہ یہ نہیں معلوم تھا یہ نہیں معلوم تھا یہ نہیں معلوم تھا، سب انڈیکس بنا لیجئے آپ ان سے، ان کو بولیے بھائی آپ کا جتنا انرجی ہے سب لاس کر دیجئے کہ نبی کو کیا کیا نہیں معلوم تھا۔ اب جب وہ انڈیکس بنا دیں گے پھر بار بار ان سے آپ پوچھیے اور بولنا ہے 3-4 مرتبہ، نہیں اب اتنے ہیں، اب سورہ نساء کی آیت نمبر 113 وہاں ایڈ کر دیجئے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ فرماتا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیا، دیکھا آپ نے، وہ ہم نے سکھا دیا، اب تیری مانے یا رب کی مانے، بس ختم ہو گیا۔ تو اس طرح اسی لیے جھگڑے ہوتے ہیں، اصل ہوتا کیا ہے، بیسیکلی بات ہم نہیں کرتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ آپ بھی قرآن دے رہے ہیں وہ بھی حدیث دے رہے ہیں، وہ بھی حدیث دے رہے ہیں آپ بھی قرآن، تو میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دم قرآن ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوزیشن مخلوق اس کا اینڈ نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، انتہا نہیں کر سکتی، وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی اللہ کے علم میں سے کسی بھی ایک بھی علم کا، الا بما شاء، لیکن جسے اللہ بتا دے وہ بتا دے گا کہ یہ اللہ کا علم ہے، بتا دیا۔ میزان ہے، آپ نے دیکھا نہیں، حشر ہے آپ نے دیکھا، قبر میں عذاب ہوگا، نبی کی زبان پر بھروسہ ہے، عذاب کا بھی عقیدہ آپ نے رکھ لیا، دیکھا نہیں جا کر کے قبر میں، کوئی آئے بھی نہیں بتانے کے لیے کہ عذاب ہو رہا ہے، آپ نے بھروسہ کر لیا۔ تو نبی کو اس لیے بھی آپ کو ماننا ہوگا کہ جتنی بھی چیزیں انہوں نے بتایا سب تو غیب ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو ملا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروں، خدا جب نہ چھپا تو خدائی کیا چھپے گی؟ ارے جس آنکھ نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اینی ٹائم دیکھ رہی ہے وہ خدا کی آنکھ بولتے ہیں، اور اس آنکھ کو محمد عربی نے دیکھ لیا،
بس آپ کو دیکھ لیا ہے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں سبحان۔ آگے دیکھیے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اچھا یہ لفظ بول کر کے وہی وصف عیب تناہی، یعنی کچھ لوگ بولے نا ہاں اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، مطلب یہ کہ سب نے عطا کیا، کلی غیب نہیں ہے، یہ سب پہلو تھے، لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، تو زمین کے ایک حصے پر پل رہا ہے، میرا کرسی پورے 7 طبق زمین میں ہے اور 7 طبق آسمان میں ہے، تو میں کتنا عطا کر سکتا ہوں، یہ تو ایک ملک میں رہنے والا، ایک زمین کی سطح پر رہنے والا، کیسے تو حد کر سکتا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو وسیع ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کوالٹی کوانٹیٹی مت تلاشنا، میرے علم کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، تو میں جسے عطا کروں تو کیسے بول سکتا کہ اتنا ہی عطا کیا؟ نہیں بولنا، میں کتنا عطا کروں گا تو نہیں جانتا، یہ محبوب اور محب کا راز ہے۔ جب افضل البشر نہ جان سکے تو کیا بشر سیمپل جانے گا؟ وہ اعلیٰ بشر تھے نہ جان سکے، تو سیمپل بشر ہو کر کیسے جان سکے گا؟ آگے فرماتا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور سنو تم اپنے گھر کو تعمیر کر لیتے ہو لیکن گھر کی حفاظت کے لیے ٹینشن لگا رہتا ہے، اور میں پوری کائنات کو پیدا کیا ہوں، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان اور زمین کوئی بھی حصہ آسمان و زمین کا حفاظت کی دنیا میں مجھے بوجھل نہیں ہے، مطلب میں آسمان و زمین کی حفاظت سے اکتاتا نہیں ہوں، اینی ٹائم میری حفاظت کے تحت ہے، یہ اکتاتا نہیں ہوں، تو بھی میرے تحت ہے، تیرا جو جہاں رہتا میرے تحت، سب میرے تحت ہے، لہٰذا میری وسعت کو دیکھ، اور میں وسعت والا اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہوں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ جانتے افسوس ہوتا ہے، اس میں ایک حدیث پاک بتا دوں کہ یہ شعر ہی بڑی اچھے آ رہے ہیں آج ماشاءاللہ۔ حدیث پاک میں کنز العمال میں ایک حدیث ہے، اصل ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ ظاہر پرستی ایسی ہے نا کہ ظاہر پرستی نے اسے مطلب واقعی باطن پرستی سے دور کر دیا ہے، باطن پرستی سے دور کر دیا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ کتنا بڑا دامن ہے مصطفیٰ کا کہ تم سب کو کیسے چھپا لیں گے، وہ ہم 5 جنے موٹے جنے اگر گئے تو کیسے چھپا، اس طرح سے مطلب لاجیکلی کا کتنا بڑا دامن ہے، تو اس کو حدیث سے جواب دی۔ کنز العمال میں ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 600 بازو عطا کیے، 600 جناح، 600 بازو حضرت جبریل کو عطا کیے، اور اس میں ایک بازو جو ہے پورے آسمان اور زمین کو ڈھانک لیا ہے، ایک بازو، ابھی 599 بازو باقی ہیں۔ میں ایک اور شعر کی چونکہ وضاحت کرنے والا، ابھی 599 بازو باقی۔ سمجھ والا حضرت نے کہا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ جب جملہ کہا نا تو سمجھ میں ارے کہاں سے سمجھ میں آتا، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا بچہ کاندھے پہ ہو تو کاندھے کو خبر نہ ہو، ایسا کیسے ہوتا؟ جبریل جب پر بچھائیں گے تو پر کو خبر نہ ہو، جانتے ہیں کیسے خبر نہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب کتنے ہیں، 10 لاکھ 1 لاکھ 50 ملین کتنے ہیں، ایک بازو پورے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور 600 بازو ہیں ان کو، تو 100 بازو اگر وہ پھیلا دیں گے تو جتنے آسمان و زمین اور بھی اس کے برابر آپ لے لو، ایک طرف کر دو، آسمان اور پورے آسمان و زمین کے برابر تو امتی نہیں ہوں گے نا۔ اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کیونکہ وہ اتنے پر ہے، کس پر سے گزر جائے گی امت محمدیہ پتہ نہیں ہے، جبریل تک کو خبر نہ رہا، تو 600 بازو ہیں، اور 24,000 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں غلامی کے شرف کے لیے جبرائیل آئے ہیں، قدم ناز مصطفیٰ کو نوری ہونٹ سے چومنے کے لیے۔ غلام کا یہ عالم ہے، 600 بازو، ایک بازو کی یہ طاقت پورے آسمان کو ڈھانک لیں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں۔ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، مت دیکھ ظاہر کیا ہے،
یہ دیکھ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، وہ اللہ جو آسمان سوئی کے ناکے کے اندر پوری آسمان اور زمین کو ڈالنے پر قادر ہے۔ ایک دامن تو بہت بڑا ہے، پھر بھی بہت بڑا ہے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ولا یعودہ حفظہما وهو اور آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کو بوجھل نہیں بناتی، اللہ اکتاتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہی علی ہے، وہی عظیم ہے۔ شرک شکن عقیدہ ہے، وہی علی ہے، مولا بھی علی ہے، حضرت علی کا نام تو علی ہی ہے، اللہ کو بھی علی کہہ رہا ہے خود اللہ، اور عظیم بھی اپنے آپ کو اللہ کہہ رہا ہے۔ چلیے ہم عظیم تو تھوڑی دیر کے لیے لے لیتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے مفتی صاحب کا نام ہے کہ نہیں؟ مفتی عظیم الدین صاحب، عظیم ہی نام ہے، وہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ غیر اللہ ہے کہ نہیں؟ غیر اللہ بھی عظیم۔ علی باب العلم، مولا کائنات کا نام ہی ہے علی۔ اچھا آپ نے، ہم نے نہیں رکھا، نبی نے رکھا، اور نبی کا کام ہوتا ہے توحید کا درس دینا۔ تو جب علی نبی نے پکارا، اب توجہ دے، سمجھ رہے ہیں؟ علی نبی نے پکارا، خدا کا بھی نام علی ہے، کیا سورہ آیت الکرسی کی یہ آیت مصطفیٰ کے پاس نہیں ہوگی کہ نہیں علی اللہ ہے؟ حیدر نہیں بن سکتا، نہیں، علی اللہ ہے، پرسنل ہے، اور ابو تراب ان کی عطا سے ہے۔ اتنا آسان ہے، ایسا کرتے ہی نہیں، بس ظاہر کو لے لیتے ہیں، پھڑاک سے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اچھا کفار جو کاما کرتے تھے، ان کاموں کو دکھا دکھا کر کے اہل سنت پر فٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کافر بھی اچھے لوگوں کو بت کر کے، اچھے لوگوں کو پوج کر کے، اچھے لوگوں کو پوج کر کے، کرسچنا حضرت عیسیٰ کو پوج کر کے مشرک ہو گئے۔ ذرا بتاؤ ان کو کہ ہم کافروں کو بیس نہیں مانتے، ہم صحابہ کو بیس مانتے ہیں۔ کیا صحابہ نے کبھی نبی کو بت مانا ہے؟ نہیں مانا، لیکن رسپیکٹ کیا ہے، عزت کیا ہے، تعظیم کیا ہے۔ تو ہمارے لیے بیس صحابہ ہے، کافر نہیں ہے، مشرکین نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ مشرکین کے عمل کو ہم پر فیٹ کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں کہ مشرکین کا عمل یہ تھا، عمل یہ تھا۔ ہم کبھی مانے ہی نہیں ہیں مشرکین کو، وہ مشرکین کو کمپیئر کر کے مومن کو مشرک بنا رہے ہیں۔ نبی کی یہ شان تھی کہ مشرک کو مومن بناتے تھے۔ یہ موحد ہوئے؟ نہیں، یہ موحد نہیں ہو سکتے، یہ توحید پرست نہیں ہو سکتے۔ توحید پرستی یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان مان کر کے مشرک کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے۔ آج دیکھیں وندے ماترم کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کیا جملہ کہا ہے کہ کم ذہنیت کی دلیل ہے، یعنی جو وندے ماترم نہیں پڑھتے کم ذہنیت کی دلیل ہے۔ افسوس ہوتا ہے کبھی تو سوال کرتے ہیں یہ دیش سمویدھان سے چلے گا، شریعہ سے نہیں چلے گا۔ دھیان دیجیے، کسی کے مذہب سے نہیں چلے گا، سمویدھان سے چلے گا۔ جب نہیں چلے گا تو وندے ماترم سمویدھان ہے یا مذہبی چیز ہے؟ یہ تو مذہبی چیز ہے نا، گاؤ ماتا کا تصور مذہبی چیز ہے۔ تو مذہبی چیز میں تم کس کو کیا درجہ دینے والے ہو تم جانو۔ سمویدھان قانون انڈیا جو ہے اس کے حساب سے ہر ایک چل رہے، چلنے دو۔ تھوپنے کی کوشش کرو گے تو پھر یہ سمویدھان نہیں ہے، یہی ہے شریعہ، اسی کو شریعہ بولتے ہیں۔ جو اپنے مذہب کو تھوپا جائے تو قانون، یہ قانون سے نہیں چل رہا ہے ملک، واقعی شریعہ سے چل رہا ہے، واقعی شریعہ سے چل رہا ہے۔ اور ہم چلاتے نہیں ہیں، ہم شریعہ پر عمل کرتے ہیں۔ نوٹ کیجیے گا، ہم چلاتے نہیں، شریعہ پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے ہم صبح و شام دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ہم یہ دعا کرتے ہیں، چلا، شریعت پر ہم چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا کبھی وندے ماترم تھوپ رہے، کبھی UCC تھوپ رہے، کبھی یوگی تھوپ رہے، کبھی یوگا تھوپ رہے، کبھی سوریہ نمسکار تھوپ رہے۔ کیا ہے یہ سب؟ یہی تو مذہبی، یہی تو ریلیجن ہے۔ یہ سب تھوپ کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ خیر، جانتے ہیں جب کسی کی موت نہیں، جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا تو جنگل سے شہر کی طرف آتا ہے۔ ہم بس یہی کہیں گے کہ اللہ کے بندو، تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو آپ اپنے حساب سے اپنے مذہب کو فالو کرو، اور ہمارے مذہب پر انڈیا کے قانون کے تحت آزادی، جو ہم آزاد ہیں، تم گھنٹی چلاؤ جا کر کے، ہم حی علی الصلاۃ پر آ رہے ہیں، ہم تمہیں اگر روکے تو تم ہمارے اذان کو روکو، ہمارے نماز کو روکو، ٹھیک ہے، لیکن تم کو بھی آزادی، ہم کو بھی آزادی، تو پھر تم نہ ہمیں تھوپو، لکم دینکم ولی دین، اسی تصور میں کہا گیا، تمہارے لیے تمہارا ریلیجن ہے، میرے لیے میرا ریلیجن ہے۔
ہم نکتب لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. خیر وہو العلی. افسوس یہ ہوتا ہے، یہ بات میں اس لیے لایا ہوں کہ اپنے ہی لوگ اسلام کا ایکسپلین الٹے انداز میں کریں گے تو ان کو تو موقع ملے گا ہی. ہم 12 سال تک اپنے استاذ کے ڈنڈے کھائیں، مدرسے کے کیڑے والے چاول کھا کر کے ہم 12 سال تک گرامر پڑھ کر کے آپ کو سکھائیں، اور یہ لوگ انٹرنیٹ پر کلک کریں تو ابو ہریرہ نے فرمایا ہے. ابو ہریرہ نے نہیں فرمایا ہے، وہ ABUHUR فرما رہے ہیں. ابو ہریرہ تو عربی نام ہے، اور عربی نام وہی سمجھ سکتا ہے جو عربی گرامر کو جانتا ہو. عربی گرامر جانتے نہیں، الٹا پلٹا ایکسپلینیٹ. شازیہ علمی ہے جو ڈیبیٹ پہ بیٹھتی ہے ایسا چیخ رہی ہے ہمیں نبی بھی نہیں چاہیے، حدیث بھی نہیں چاہیے، ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں. اچھا قرآن کو فالو کرتے ہو، شاہ رخ خان کی شادی کو توڑوا دو. قرآن کو فالو کرتی ہو نا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 میں دیکھو اللہ پاک فرماتا لا تنکحوا المشرکات، مشرک سے نکاح نہ کرو، نکاح نہ کرو. عامر کی بیوی مشرک ہے، شاہ رخ کی بیوی مشرک ہے، سیف کی بیوی مشرک ہے. ذرا بول کر دیکھ. ہم پر انگلی سے پوچھا، قرآن مانتے، قرآن سنویدھان ہے. تم نام کی مسلمان ہو سکتی ہو، کام کے مسلمان نہیں ہو سکتی. اور نام کے جب عبداللہ کو ہم ریجیکٹ کر دیے ہیں، تم کو ریجیکٹ کرنے میں ہم کو کیا ہے. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو، ہم سب کے ایمان کو، ہم سب کے اسلام کو حفاظت فرمائے اور عزت و بقا نصیب فرمائے. جو اس کا اسٹیٹس ہے، جو اس کی عظمت ہے، اس کے ساتھ اسلام اور مسلمان کی حفاظت فرمائے. خواجہ ہند و پاک کے صدق و طفیل میں عطائے رسول کے وسیلے سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کے قانون کی حفاظت فرما. ظالموں نے پھر ابھرنے کی کوشش کی ہے. اے کچلنے والے مولا تیری گرفت سخت ہے، اگرچہ ہم کمزور ہیں، تیرے حبیب کا واسطہ ہے، ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لے. مسلمانوں کو عروج عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.